صلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفسہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ سورہ القلم کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور اس کو ظاہر کر کے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کرو۔ تو کچھ لوگ اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ طاقت نہیں رکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس مقام پر ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے ہونے کا ثبوت اس آیت سے مل رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پنڈلی کس طرح کی ہے اس بارے میں اہل سنت والجماعت ائمہ محدثین اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے گا، لیکن اس انداز سے ایمان لایا جائے گا کہ اللہ کی تمام صفات ہیں کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے اس طرح اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے قدم، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کا بولنا، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، اللہ تعالیٰ کا چلنا، اللہ تعالیٰ کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا چڑھنا، اس کے علاوہ دیگر اور جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان کو بیان فرمایا، وہ تمام کی تمام صفات پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات ہیں کس طرح ہیں کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے اور پھر لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ اللہ کی پنڈلی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کرنا چاہیں گے پر فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کو ذلت اور رسوائی نے ڈھانپا ہوا ہوگا۔ ان کا قصور کیا ہے
کس بنا پر ان کو ذلت و رسوائی نے ڈھانپا ہوگا، کیوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ سجدہ اللہ کی پنڈلی کو کرنا چاہیں گے وہ کر نہیں سکیں گے، کیوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کو اس سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، لیکن وہ صحیح سلامت ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا مگر وہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ ان کو 5 وقت دن کے اندر دن رات میں نماز کے لیے دعوت دی جاتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے اندر صحیح سلامت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، چاہے وہ زبانی طور پر انکار کیا، چاہے وہ عملی طور پر انکار کیا، لیکن اب قیامت والے دن وہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیں گے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کمریں تختہ کر دی جائیں گی۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہیں سکیں گے۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے، نماز ادا کرنے نہیں آتے مسجدوں میں۔ وہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے سجدے کے لیے بلائے گا، اپنی پنڈلی کے سامنے، تو ایسے لوگ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، اور آخرکار ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان بے نماز ہے اس کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے کہ کل قیامت کو جب اللہ کے سامنے دعوت دی جائے گی سجدہ کرنے کے لیے، تو بے نماز اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بر وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر سرخرو ہو سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔